اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين صدق اللہ العظیم۔ کل کے درس میں آپ نے مصر کے بادشاہ کا خواب سنا تھا۔ مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا تو اس نے اپنے درباریوں کو کہا اگر تم اس خواب کی تعبیر جاننے والے ہو تو مجھے بتاؤ۔ تو سب نے کہا قالوا ھذا اضغاث، یہ بڑا گندا خیال ہے، جو دن کو سوچا بادشاہ سلامت، رات کو آپ کو ایسی خواب آ گئی، یہ بھی کوئی خواب ہے؟ تو وہاں پر جو ساقی تھا جو جیل سے رہا ہوا تھا کہنے لگا اگر تم مجھے بھیجو تو میں جا کر اس خواب کی تعبیر پوچھ کر آتا ہوں ایک بندے سے۔ وہ بندہ جب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا، یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بھی بتائی، ساتھ میں تدبیر بھی بتائی، اور جب جا کر اس نے بادشاہ کو کہا تو بادشاہ نے بھی سنا کہ کمال کا بندہ ہے جی، جس نے خواب بھی حل کر دی، ساتھ میں آنے والے جو مشکل حالات تھے ان سے بھی باخبر کر دیا اور ان کے اندر بچنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ کہا کہ جاؤ جا کر اس بندے کو لے کر آؤ جی۔ جیسے ہی وہ واپس آیا بندہ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ جا کر بادشاہ کو کہو ان عورتوں کی کیا حالت ہے، کیا شان ہے جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، پھر دیکھنے کے بعد ہاتھ کاٹے، تو بتاؤ آیا ان کے ذہنوں سے وہ فطور ختم ہوا یا نہیں ختم ہوا، اور میرے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ بادشاہ نے 40 عورتوں کو جمع کیا، ان سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں پوچھا، سب نے کہا وہ بڑا پاک دامن بندہ تھا۔ اور زلیخا بھی کہنے لگی کہ میں نے اس کو برگلایا تھا، پھسلانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ فاستعصم، وہ اپنے آپ کو بچا لیا اس نے۔ ٹھیک ہے، اب جب یوسف علیہ السلام کی بے گناہی پاکدامنی دربار کے اندر ثابت ہو چکی تو بادشاہ نے کہا قال الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی، اس بندے کو لے کر آؤ، میں اس کو صرف اپنے لیے منتخب کروں، اس سے مشورہ لیا کروں کہ اتنا سمجھدار بندہ، اتنا فہم و فراست والا بندہ، اور اتنا با حیا بندہ، اتنا با کردار بندہ جس کی ہر بندہ گواہی دیتا ہے، جیل کے بندے بھی گواہی دیتے ہیں، تو آخر اس بندے میں کچھ نہ کچھ کمال ہے، لہٰذا اس بندے کو لے کر آؤ، میں خود اس سے پوچھنا چاہتا ہوں اپنی خواب کی تعبیر۔ ظاہر بات ہے جب بادشاہ نے خواب کی تعبیر پوچھی ہوگی، درمیان میں اور باتیں کی ہوں گی، اور ہو بھی پیغمبر، اخلاق بھی کریمانہ ہو، انداز گفتگو بھی میٹھا اور نرم ہو، اور منہ سے نکلنے والے الفاظ بھی موتی ہوں، تو بادشاہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا معتقد بن گیا۔ کہنے لگا انک الیوم لدینا مکین امین، آج کے بعد آج ہمارے ہاں آپ ایک معزز بندے شمار ہوں گے، نمبر 2 امین شمار ہوں گے جی۔ امین اس لیے کہ عزیز مصر کی بیوی آپ پر فریفت ہوئی، اور اس وقت گھر کے اندر کوئی موجود نہیں تھا، آپ تھے اور زلیخا تھی، دروازے بند تھے، پھر بھی آپ نے نہ گناہ کیا، نہ آپ نے آقا کی امانت کے اندر خیانت کی، آپ اتنے امین ہو جی۔ اور معزز اس اعتبار سے بھی ہو کہ آپ نے کہا کہ جب تک میری صفائی نہیں ہوگی میں باہر نہیں نکلوں گا جیل سے، تو اس اعتبار سے آپ کی امانت بھی لوگوں کے سامنے آ گئی ہے اور آپ کی شرافت بھی لوگوں کے سامنے آ گئی ہے، لہٰذا آپ ہمارے پاس رہو جی۔ تفسیروں میں ہے اس بادشاہ نے کہا
آپ اتنے سمجھدار بندے ہو، آپ سے فائدہ اٹھانا چاہیے، میری رعایا آپ سے فائدہ اٹھائے، لہٰذا آپ میرے تخت کے اوپر بیٹھو اور آپ حکمرانی کرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مجھے وزیر خزانہ ہی بنا دو، چونکہ آنے والے جو مشکل حالات ہیں ان کو میں سنبھال بھی سکتا ہوں اور ان کے بارے میں سمجھتا بھی ہوں۔ اس بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وزیر خزانہ بنایا۔ تو ظاہر بات ہے اب جب وہ وزیر تھے تو ہر علاقے کے اندر، ہر بستی کے اندر، ہر شہر کے اندر جاتے، لوگوں کو بتاتے کہ فصل ایسے کاشت کرنی ہے، ایسے اس کی کٹائی کرنی ہے، پھر اس کے کٹنے کے بعد اس کو ایسے ایسے سنبھال کر رکھنا ہے۔ یہ 7 سال حضرت یوسف علیہ السلام نے وزیر خزانہ کے طور پر گزارے۔ پھر جب آنے والے سال تھے نا جی، قحط سالی شروع ہوئی، وہ بارشیں باندھیں، فصلیں اناج اجڑ گئے ہیں جی۔ مصر کے اندر بھی قحط سالی شروع ہوگی اور مصر کے ارد گرد کے جو پاس کے علاقے تھے ان میں بھی قحط سالی ہوگی۔ اب یوسف علیہ السلام اسی تدبیر کے مطابق لوگوں کو غلہ دیا کرتے تھے، غلہ دیتے اور پیسے لیتے۔ تو یہ بات کنعان کے اندر پہنچی اور مصر سے کنعان کا جو فاصلہ تھا 8 دن اور 10 دن کی مسافت پر تھا۔ ادھر یعقوب علیہ السلام کو پتہ چلا اور کنعان کے اندر سے لوگ غلہ لینے کے لیے آ گئے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا دیکھو قحط سالی ہو گئی ہے، غلہ اناج ختم ہو گیا ہے، یہ لوگ جاتے ہیں غلہ لینے کے لیے، آپ بھی جاؤ جی غلہ لینے کے لیے۔ اور یوسف علیہ السلام نے وہاں پر مصر کے اندر اپنے چوکیداروں کو، دربانوں کو کہا تھا جو بندہ غلہ لینے کے لیے آئے نا جی اس کا پورا شناختی کارڈ چیک کیا کرو۔ شناختی کارڈ تو تھے نہیں اس وقت، پورا تعارف، اس کا نام، اس کے والد کا نام، ان کے بھائیوں کا نام، جگہ کا نام، یہ ساری ڈیٹیل لے کر پھر اس بندے کو غلہ دیا کرو۔ یہ 10 بھائی جب مصر میں پہنچے تو جو آگے چوکیدار تھا، نگران تھا غلے کا، اس نے نام پوچھا، نام پوچھ کر والد کا نام پوچھا، بھائیوں کا سارا کچھ پوچھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا۔ یوسف علیہ السلام پہچان گئے کہ یہ وہی میرے بھائی ہیں جنہوں نے مجھے کنویں میں پھینکا۔ اب دیکھو مفسرین کہتے ہیں کہ پہچاننے کی ایک وجہ یہ تھی نا کہ چونکہ یوسف علیہ السلام اس وقت چھوٹی عمر میں تھے جب ان کو کنویں میں پھینکا تھا، اور بچے کی حالت آہستہ آہستہ کئی سالوں کے اندر بدل جاتی ہے، مونچھیں آ جاتی ہیں، داڑھی آ جاتی ہے، بال آ جاتے ہیں، جسامت موٹی ہو جاتی ہے، لیکن جو پکی عمر کا بندہ ہو نا ان کی حالتیں اتنی جلدی نہیں بدلتی۔ تو یوسف علیہ السلام نے ایسی شکلوں سے پہچان لی۔ اور دوسرا جواب یہ ہے بطور معجزہ کہ اللہ نے ان کی شکل و صورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کی ذہن کے اندر فٹ کی ہوئی تھی، یہ آپ کے بھائی ہیں، پہچان لیا۔ پھر ان کے ساتھ بات چیت ہوئی، تعارف ہوا، انہوں نے پھر اپنے حالات بتائے کہ غربت میں ہیں، ہم 11 بھائی ہیں، ایک بھائی چھوٹا ہے وہ والد کے پاس ہے، ہمارے والد صاحب ضعیف ہیں، والد کا نام یعقوب ہے، وہ وقت کا پیغمبر ہے۔ خیر انہوں نے الف سے لے کر یا تک سارے اپنے حالات بیان فرمائے، بیان کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تھے بھی پیغمبر، اور پیغمبر ہوتا ہی سخی ہے جی، اور اپنے بھائیوں تو پھر بھائیوں کی سخاوت اور ہی زیادہ کی، صحیح کر کے ان کی خدمت خاطر کی۔ جتنے دن وہ وہاں پر رہے اور خدمت خاطر کرنے کے بعد اپنے آگے وزیروں کو، مشیروں کو کہا ان کا سامان ان کجاووں میں ڈالا جائے، اور ساتھ میں جو انہوں نے پونجی لائی ہے نا، پیسے، درم، دینانیر، ان کو بھی ان کے سامان کے اندر ہی رکھ دو۔ اب جب وہ رکھا گیا اور یہ بھائی حضرات جاتے وقت یوسف علیہ السلام نے کہا دیکھو آپ نے مجھے دیکھ لیا، انی اوفی الکیلا، میں وعدے کے مطابق پورا غلہ دیتا ہوں۔ میں نے کہا تھا کہ ہر بندے کو فی کس بندے کو 1 اونٹ غلے کا دیا جائے گا، تو آپ نے یہ دیکھا میں نے ہر بندے کو دیا۔ دوسری بات وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور میں بہترین میزبان بھی ہوں، میرے پاس جو مہمان آتا ہے میں اس کی خدمت خاطر ایسے کرتا ہوں، تو تم نے دیکھ بھی لیے جی، اب آپ کو تسلی ہوئی ہوگی۔ لہٰذا اب جب جا رہے ہو تو اگلی مرتبہ جب آؤ گے نا تو اپنے ساتھ اپنے اس بھائی کو بھی لے کر آنا جو آپ کا باپ شریک بھائی ہے جی۔ اگر اس کو ساتھ لے کر نہیں آؤ گے نا تو آپ کو کیل نہیں دیا، فلا کیل لکم، تمہیں کوئی غلہ شلہ نہیں دیا جائے گا، اور میں یہ سمجھوں گا تم نے مجھے دھوکہ دے دیا۔ اب جب ان کے خزانے اور ساز و سامان کو کجاووں پہ رکھا گیا تو ساتھ میں وہ پونجی بھی ڈالی گئی، اور جب وہ لے کر چلے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو ظاہر بات ہے باپ نے پوچھا ہوگا کیا صورتحال ہوئی، تو کہا ابا جان ہم غلہ لے کر آ گئے، لیکن جو وزیر خزانہ تھا نا جی، وزیر تھا، اس نے کہا
کہ اگلی مرتبہ جب آؤ گے نا تو ساتھ میں 11ویں بھائی کو بھی لے کر آنا، اگر نہیں آؤ گے تو آپ کو غلہ نہیں ملے گا جی۔ اب یہ باتیں ہو رہی تھیں تو 10 بیٹے کہنے لگے ابا جان آپ ہمارے ساتھ بنیامین کو بھی بھیجو تاکہ ہم اگلی مرتبہ ہمیں مزید غلہ ملے جی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے اوپر اعتماد نہیں کرتا ہوں، تم پہلے بھی یوسف کو لے کر گئے تھے، اس کے بھائی کو لے کر گئے تھے، تم نے کہا تھا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کریں گے، لیکن تم وہاں پر لے کر گئے، آج تک وہ میرے سامنے نہیں آیا اور مجھے تمہارے اوپر کوئی اعتماد نہیں ہے۔ انہی باتوں کے درمیان میں انہوں نے جب غلہ کھولا نا اندر دیکھا پونجی بھی ہے جی، وہ پیسے دنانیر بھی تھے نا، وہ دیکھا، ہاں ابا جان دیکھا ہم اور کیا چاہتے ہیں، ہم یہی چاہتے ہیں ہمیں غلہ ملے اور ہماری پونجی بھی ہمیں واپس کر دی گئی ہے۔ اب مفسرین لکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے یہ پیسے کیوں ان کی گٹھری میں ڈالے تھے، تو 2 وجہ بیان فرماتے ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اس لیے ڈالے تھے کہ ان کے حالات کا پتہ چل گیا تھا جی، یہ غریب ہو گئے ہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اوپر سے قحط سالی ہے، تو لہٰذا یہ پیسے میں ان کو دوں گا۔ تو میں نے ان کو کہا اگلی مرتبہ اپنے چھوٹے بھائی کو بھی لے کر آنا، تو جب ان کے پاس پیسے ہوں گے تو یہ فوراً جلدی آ جائیں گے، تو اس طرح میری بنیامین سے جلدی ملاقات ہو جائے گی۔ اور دوسری وجہ مفسرین نے یہ بھی لکھی ہے کہ چونکہ پیغمبر کا گھرانہ ہے تو خیانت نہیں کریں گے اور سنبھال کر رکھیں گے، اور ان کو پتہ چلے گا یہ فلاں ان کی امانت ہے، یہ ان کے پیسے غلطی سے ہمارے پاس آ گئے، تو اس اعتبار سے یہ امانت پہنچانے کے لیے پھر دوبارہ جلدی آئیں گے، اس سے میری بنیامین کی ملاقات جلدی ہو جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ وہ خزانہ اس لیے رکھا تھا تاکہ بنیامین سے جلدی ملاقات ہو جائے۔ اب جب بات ہوئی حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم اس کو لے کر جانا چاہتے ہو تو پھر مجھ سے پکا اور مضبوط پختہ وعدہ کرو، اللہ کو گواہ بنا کر وعدہ کرو۔ پھر پختہ وعدہ ان سے لیا گیا اور کہا ٹھیک ہے پھر بنیامین کو لے کر جاؤ جی۔ جب قافلے کے ساتھ واپس آنے لگے دوبارہ دوسری مرتبہ، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا لا تدخلوا من ابواب متفرقہ، جب مصر کے اندر داخل ہوگے نا تو ایک دروازے سے 11 کے 11 بھائیوں نے نہیں جانا، کیونکہ حسین تو تھے ہی نا جی، طاقتور بھی تھے، مضبوط بھی تھے اور تھے بھی حسین، کہ ایسا نہ ہو دیکھو نظر لگ جائے گی۔ پیغمبر تھا، اس کے دل میں احتمال تھا، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اگر اس کو لے کر جاؤ گے تو واپس اس کو ضرور لے کر آؤ گے، اگر نہیں لے کر آؤ گے اور تم خود آ جاؤ گے تو میں سمجھوں گا تم نے اس کے ساتھ بھی وہی کام کیا تم نے جو یوسف کے ساتھ کیے۔ ہاں آنا ہے تو سب نے آنا ہے، نہیں آنا تو پھر کسی ایک نے بھی نہیں آنا۔ وہاں پر گئے، والد کی وصیت اور نصیحت کے مطابق اور مصر کے اندر داخل ہوئی جی۔ ہوتے ہیں نا جی شہر، جیسا ہمارے حضروں کے اندر بھی مختلف گیٹ بنے ہوئے ہیں چاروں طرف سے جی، اس طرح مصر کے بھی گیٹ تھے، تو 3-4 ایک دروازے سے چلے جانا، 3-4 دوسرے دروازے سے چلے جانا، اس طرح کسی کو شک بھی نہیں ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ نظر بد سے بھی، بری چیزوں سے بھی آپ بچ جاؤ گے جی۔ اگر ایک ہی دروازے سے داخل ہوگے، آگے وزیر جو ہوگا لوگ آپ کو دیکھیں گے حسین و جمیل ہیں، وزیر آپ کے اوپر مہربان ہیں، کہیں گے کہ بندے کوئی خاص ہیں، تو اس طرح آپ کو کوئی نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، لہٰذا علیحدہ داخل ہو جانا وہاں پر۔ تو یہ بھائی وہاں پر گئے تو یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، باقی تفصیل کل آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملک، کہا بادشاہ نے، ائتونی بھی، لے آؤ اس بندے کو میرے پاس جو جیل میں پڑا ہوا ہے، خوابوں کی تعبیر بتاتا ہے، استخلص لنفسی، میں اس کو خالص کروں اپنی جان کے لیے۔ اتنا امانت دار بندہ، اتنا فائدہ مند بندہ وہاں پر جیل میں ہے۔ فلما کلمہ، جب بات کی یوسف علیہ السلام سے، قال، فرمایا، انکا، بے شک تو، الیوم، آج کے دن، لدینا، ہمارے پاس، مکین، معزز بندہ شمار ہوگا، امین، امانت دار معتبر بندہ شمار ہوگا۔ قال، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اجعلنی، بنا مجھے، علی خزائن الارض، زمین کے خزانوں کے اوپر وزیر، انی حفیظ، نمبر 1 میں کیا ہوں، نگہبان ہوں، حفاظت اچھی طرح کرتا ہوں، آپ کو پتہ ہے میں کیسی حفاظت کرتا ہوں، علیم، نمبر 2 یہ معاش کو، صنعت کو میں جانتا بھی ہوں، وکذالک، اور اسی طرح مکنا، ہم نے قدرت دی لی یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کو، فی الارض، مصر شہر کے اندر، یتبوأ، حضرت یوسف علیہ السلام ٹھکانہ بناتے تھے، منہا، اس مصر کے اندر، حیث یشاء،
جہاں چاہتے. ایک زمانہ تھا نا جی غلام تھے تو کچھ کر نہیں سکتے تھے اور غلامی کی زندگی گزار رہے تھے. اب اللہ نے کیا بنایا جی؟ وزیر بنایا اور وزیر خزانہ بنایا. اب جہاں چاہتے جیسے چاہتے رہتے جی، جتنے دن چاہتے رہتے. نصیب و برحمتنا، ہم پہنچاتے ہیں برحمتنا اپنی رحمت من نشاء جس کو ہم چاہتے ہیں. ولا نضیع، اور ہم نہیں ضائع کرتے اجر المحسنین احسان کرنے والوں کے اجر کو. ولا اجر الاخرت، اور بتا آخرت کا اجر خیر بہتر ہے للذین ان لوگوں کے لیے آمنوا جو ایمان لائے وکانوا یتقون اور وہ ڈرتے بھی ہیں، کفر و شرک سے بچتے بھی ہیں. دیکھو نیک عمل جو بھی ہوگا نا وہ آخرت میں بھی کام آئے گا، دنیا میں بھی کام آئے گا جی. ٹھیک ہے، دیکھو ہم لوگ جب نماز پڑھتے ہیں دعا کرتے ہیں نا جی، ایک بات ہے ہمارے اندر جی، ہمیں جلد بازی بڑی ہوتی ہے جی. ہم چاہتے ہیں یہ ابھی نماز پڑھی ہے، دعا مانگی ہے، اے اللہ لاکھ روپے دے جی، تو ہم یہ سمجھتے بس اس طرح ہاتھ پھریں اور 1 لاکھ روپے ہاتھ میں آ جائے. یہ خدا کی بھی آگے دینے کی اور نہ دینے کی بھی حکمتیں. اللہ کبھی اس دعا کو ذخیرہ کر دیتا ہے، کبھی اللہ اس دعا کے بدلے میں آئی مصیبتیں ڈال دیتا ہے، کبھی اللہ بہتر سمجھتا ہے کہ اس بندے کو 1 لاکھ روپے نہیں دینا، اگر دوں گا تو یہ آگے قتل کر دے گا. یہ اللہ کی آگے حکمتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ کی یہ والی دعا بھی ذخیرہ بن جاتی ہے. وجاء اخوۃ، آئے وجاء اخوۃ یوسف، اور آئے یوسف علیہ السلام کے بھائی. فدخلوا علیہ، یوسف علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے. فعرفہم، حضرت یوسف نے ان کو پہچان لیا. وہم لہ منکرون، اور وہ نہ پہچان سکے حضرت یوسف علیہ السلام کو. ولما جہزہم، جب تیار کیا ان کو، بجہازہم ان کے سامان کے ساتھ. قال، فرمایا یوسف علیہ السلام نے، ائتونی بأخ لکم، لے کر آنا اپنے اس بھائی کو جو تمہارے والد کی جانب سے ہے. الا ترون، کیا تم نہیں دیکھتے، انی اوفی الکیل، میں پورا کیل کر کے دیتا ہوں. وانا خیر المنزلین، اور میں بہترین میزبان بھی ہوں، اچھی خاصی دعوت بھی کرتا ہوں. فإن لم تأتونی بھی، پس اگر تم نہ لے کر آئے اس کو میرے پاس، فلا کیل لکم، پس نہیں غلہ ہے تمہارے لیے، عندی میرے پاس، ولا تقربون، اور میرے قریب بھی مت آنا، میں یہ سمجھوں گا تم نے مجھے دھوکہ دے دیا جی. قالوا، کہنے لگے، سنراود، عن قریب ہم مطالبہ کریں گے، عنہ اباہ، اس کے بارے میں اپنے ابا جان یعقوب علیہ السلام سے، انا لفاعلون، بے شک البتہ ہم ایسا کرنے والے ہیں. وقال لفتیانہ، کہا یوسف علیہ السلام نے اپنے خدمت گاروں کو، اجعلوا بضاعتہم، رکھو ان کی پونجی کو، فی رحالہم، ان کے کجاووں کے اندر، ان کے سامان کے اندر، لعلہم، شاید کہ وہ، یعرفونہا، وہ اس کو پہچان لیں، ان کی پونجی ان کے پیسے غلطی سے ہمارے تھیلے میں آ گئی ہے. اذا انقلبوا الی اہلہم، جب وہ پلٹیں اپنے گھر کی طرف، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ کر دوبارہ آئیں. فلما رجعوا، یہ تمہید ہے جی. اچھا، حضرت یوسف علیہ السلام کی بھائیوں سے ملاقات، پھر اس کے بعد بنیامین سے ملاقات، پھر یعقوب علیہ السلام کے لیے سے ملاقات، یہ اس کے لیے اللہ خود تدبیریں دے رہا ہے جی یوسف کو کہ ایسے ایسے کرو. فلما رجعوا، جب وہ لوٹے، الی ابیہم، اپنے ابا جان کے پاس، قالوا، کہنے لگے، یا ابانا، اے ابا جان، منع منا الکیل، روک دیا گیا ہے ہم سے کیل یعنی کہ غلہ. فارسل معنا، پس بھیج ہمارے ساتھ، اخانا، ہمارے بھائی کو، نقتل، تاکہ ہم غلہ لے کر آئیں، وانا لہ لحافظون، بے شک ہم اس کے محافظ ہیں. دیکھو یہاں پر بھی کہا نا ہم اس کے محافظ ہیں، تو پیچھے بھی کہا ہم اس کے محافظ ہیں. تو یعقوب علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات آئی نا، تم نے پہلے بھی کہا تھا ہم محافظ ہیں، تو آج بھی کہتے ہو محافظ ہو. فرمایا، قال هل آمنکم، نہیں میں اعتماد کرتا ہوں تمہارے اوپر اس کے بارے میں، اس کی نگرانی کے بارے میں، الا مگر کما امنتکم، جیسے کہ میں نے اعتماد کیا تھا تمہارے اوپر، علی اخیہ من قبل، اس کے بھائی کے بارے میں اس سے پہلے. فاللہ خیر حافظا، پس اللہ ہی بہتر حفاظت کرنے والا ہے، نگہبان ہے. وہو ارحم الراحمین، وہ بہترین، وہ بہت ہی زیادہ مہربان ہے، بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے. دیکھیں یہ والی آیت، یہاں پر آپ کو ایک میں وظیفہ بھی بتا دیتا ہوں. جو بندہ یہ آیت لکھ کر اپنے پاس رکھے نا جی، تو کبھی اس کا دشمن اسے زہر نہیں کر سکے گا، نقصان نہیں پہنچا سکے گا.
وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ جب کھولا انہوں نے متاعہم اپنے سامان کو، وجدوا پایا انہوں نے بضاعتہم اپنی پونجی کو، پیسوں کو، ردت الیہم جو ان کی طرف لوٹا دی گئی تھی، قالوا کہنے لگے یا ابانا اے ابا جان، ما نبغی ہم کیا چاہتے ہیں، حاضی بضاعتنا اب تو ہمارے پاس پیسے بھی آ گئے، پہلے اگر پیسے نہیں تھے تو اس وجہ سے آپ نہیں بھیج رہے تھے، اب پیسے بھی آ گئے تو اب یوسف کو بھیجو تاکہ جا کر ہم اور غلہ لیں، ردت الینا جو ہماری طرف لوٹا دی گئی ہے، ونمیر آلنا اور ہم کھانا لے کر آئے ہیں اپنے گھر والوں کے لیے، ونحفظ اخانا اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، ونزداد کیل بعیر جو ہمارے ساتھ جائے گا تو ہمیں ایک اونٹ اور مل جائے گا، اضافہ مل جائے گا، ذالک کیل یسیر یہ 10 اونٹ تھوڑے ہیں، یہ غلہ تھوڑا ہے۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کے بڑے چھوٹے جتنے بندے تھے ملا کر 390 افراد بنتے تھے، اتنا بڑا گھرانہ تھا، خاندان تھا جی، 390 بندوں کو پھر 10 اونٹ کدھر پورے ہوتے ہیں۔ قال فرمایا حضرت یوسف علیہ یعقوب علیہ السلام نے، لن ارسلہ معکم میں ہرگز نہیں بھیجوں گا تمہارے ساتھ، حتی تؤتونی یہاں تک کہ تم دو موثقا پختہ وعدہ، پکا وعدہ، من اللہ اللہ کو گواہ بنا کر، پکا وعدہ میرے ساتھ کرو، اللہ کو گواہ بنا کر کرو، لَتَأْتُنَّنِي بِهِ البتہ تم ضرور لے کر آؤ گے اس کو میرے پاس، الا مگر ہاں، ان یحاط بکم اگر تم سب کو کوئی چیز گھیر لے، مصیبت گھیر لے، پریشانی گھیر لے، یہ علیحدہ بات ہے، لیکن اگر بنیامین غائب ہو جاتا ہے اور تم آ جاتے ہو کہ اس کو بھیڑیا کھا جاتا ہے، یہ والا وعدہ نہیں ہوگا جی۔ ہاں جان دینی ہے تو پھر سب نے دینی ہے، واپس آنا تو پھر سب نے واپس آنا، یہ والا مجھ سے وعدہ کرو۔ فلما آتوا موثقهم جب انہوں نے وعدہ دیا اپنے ابا جان سے، قال حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، اللہ علی ما نقول وکیل اللہ اس بات کے اوپر گواہ ہے جو ہم کہتے ہیں، اور وکیل ان کارساز ہے۔ وقال حضرت یعقوب علیہ السلام نے تدبیر دی، ٹھیک ہے نا جی، باپ بیٹے کو وصیت نصیحت کرتے رہتا ہے، خیال کریں یہ بڑا بندہ ہے، اس کو ہیجا ملی، اس کو ہیجا ملی، ہر بندے نال دعا سلام نہ رکھیں، ہر بندے نال اٹھنا بیٹھنا بھی نہ رکھیں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے بھی اب بیٹوں کو نصیحت فرمائی، لا تدخلوا مت داخلو من باب واحد ایک ہی دروازے سے، وادخلوا من ابواب متفرقہ متفرق دروازوں سے، جدا جدا دروازوں سے داخل ہونا، وما اغنی عنکم عقیدے کی بات، وما اغنی عنکم میں نہیں دور کر سکتا تم سے، میں نہیں کفایت کر سکتا تم سے، من اللہ اللہ کی جانب سے، من شیء ذرہ برابر، اگر اللہ تمہیں تکلیف دے تو میں تمہارا باپ یعقوب باوجود پیغمبر ہونے کے کچھ نہیں کر سکتا۔ ان الحکم الا للہ حکم صرف اللہ ہی کا چلتا ہے، علیہ توکل تو میں یعقوب بھی اس پر بھروسہ کرتا ہوں، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون چاہیے کہ توکل کرنے والوں کو رب ہی کے اوپر توکل کرنا چاہیے، کسی اور پر نہیں کرنا چاہیے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ جب وہ داخل ہوئے جہاں سے ان کے ابا جان نے انہیں حکم کیا تھا، جدا جدا داخل ہوئے، مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ مَا كَانَ نہیں ہے یغنی کوئی بھی چیز جو انہیں کفایت کرتی، من اللہ اللہ کی جانب سے، من شیء ذرہ برابر بھی، الا حاجتاً مگر ایک حاجت تھی حضرت یعقوب کے دل میں خیال تھا۔ کیا خیال تھا جی؟ جائیں گے تو کسی کی نظر لگ جائے گی، یا یہ ہے کہ ڈاکو پیچھا کرنے لگ جائیں گے، یا لوگ دیکھیں گے خاص خاص بندے، اور یہ خاص بندے وزیر خزانہ کے لگتے بھی کچھ ہیں، لہٰذا پھر یہ ان کو نقصان پہنچائیں گے۔ یہ یعقوب علیہ السلام کے دل میں ایک خیال تھا، وسوسہ تھا۔ فی نفس یعقوب قضاہا جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے نفس میں تھا، قضاہا جو انہوں نے یہ کاٹ ڈالا، وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ بے شک وہ یعقوب بھی صاحب علم تھا، لِمَا عَلَّمْنَاهُ اس لیے کہ ہم نے اس کو سکھایا تھا، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ دیکھو یعقوب علیہ السلام بھی کیا کہتا ہے، میرے بیٹو اگر وہاں پر جاؤ گے کوئی مصیبت تمہیں پہنچ جائے گی تو میں یعقوب بھی تمہیں پھر بچا نہیں سکوں گا، پیغمبر نہیں بچا سکتا تو پھر کون ہستی بچا سکتی ہے؟